ایک ایسی عورت جسے تاریخ کی سب سے بڑی قاتلہ قرار دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس نے اپنی زندگی میں 400 سے زائد معصوم بچوں کو مار ڈالا۔ یہ کہانی صرف قتل کی نہیں بلکہ اس دھوکے اور سفاکیت کی ہے جو انسانی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا بن گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ایمیلیا الزبتھ ڈائر ایک ایسا نام جسے سن کر برطانیہ کے لوگ لرز اٹھتے تھے۔ ایمیلیا کی پیدائش 1837 میں برطانیہ کے غریب گھرانے میں ہوئی۔ گھر کی غربت اور مسائل نے اسے نرسنگ کے شعبے میں دھکیل دیا۔ وہ نرس کے طور پر کام کرنے لگی، مگر جلد ہی اس کی نظر ایک ایسے دھندے پہ جا ٹکی جس کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھ رہی تھی۔ 19ویں صدی میں جب غیر شادی شدہ عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو وہ سماج کے تانوں سے ڈرتی، یا پھر بعض والدین اپنی جائز اولاد کو بھی غربت کے خوف سے پال نہیں سکتے تھے۔ ایسے میں وہ بچے ایسے لوگوں کو دے دیتے جو پیسے کے عوض ان کی پرورش کا وعدہ کرتے۔ انہی کو بیبی فارمرز کہا جاتا تھا۔ ایمیلیا نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اخبار میں اشتہار دیا، میں اور میرا شوہر اولاد سے محروم ہیں، ہم آپ کے بچے کو خوشی سے پالیں گے۔ یہ اشتہار دیکھتے ہی کئی والدین مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے ایمیلیا کو پیسے بھی دیے اور بچے بھی حوالے کر دیے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ بیبی فارمنگ کے اشتہار کے بعد والدین اس کے پاس اپنے بچے چھوڑ کے جانے لگے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ایمیلیا کا وہ سفاک کھیل۔ بیبی فارمنگ کے شروع دنوں میں 2-3 بچے قدرتی طور پر موت کے منہ میں چلے گئے، جس سے ایمیلیا کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ رقم محفوظ ہو گئی جو اس کو بچوں پر خرچ کرنی تھی۔ یہاں سے ایمیلیا کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ بچوں کو گود لے کر مار دیا جائے، تاکہ وقتاً وقتاً اس کے ہاتھ میں ایک اچھی رقم آتی رہے۔ اس نے بچوں کو مارنے کا یہ طریقہ نکالا کہ وہ پہلے بچوں کو اوپیم سیرپ پلا کے بے ہوش کرتی تھی، پھر ان کا سانس بند کر دیتی تھی یا گلے میں کپڑا لپیٹ دیتی تھی۔ بچوں کے مر جانے کے بعد لاش کو بیگ میں بند کر کے دریا یا ندی میں پھینک آتی۔ واپس آ کر وہ والدین کو ایک خط لکھ دیتی جس میں لکھا ہوتا کہ آپ کا بچہ سکون میں ہے۔ ماں باپ یہ خط پڑھ کر مطمئن ہو جاتے، مگر اصل میں ان کا بچہ زندہ نہ ہوتا۔ یہ کھیل برسوں چلتا رہا۔ کبھی کسی والدین نے دوبارہ خبر نہ لی، اور کبھی اگر خبر لی بھی تو ایمیلیا کا جھوٹ ان کو مطمئن کر دیتا۔ کہتے ہیں راز کتنا ہی چھپایا جائے لیکن ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ ایک دن ایک ملاح دریا میں کشتی چلا رہا تھا کہ اسے ایک بیگ نظر آیا۔ بیگ کھولا تو اندر سے ایک بچے کی لاش تھی۔ لاش اس قدر باندھی گئی تھی کہ گردن کا حصہ الگ ہو گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ملاح لرز گیا۔ اس بیگ سے ایک کاغذ بھی ملا جس پہ ایمیلیا کے گھر کا پتہ درج تھا۔ پولیس فوراً حرکت میں آئی اور شہر کی نہروں دریاؤں کی تلاشی شروع ہوئی۔ درجنوں بچوں کی لاشیں ملی۔ ایمیلیا کے خلاف شک مزید گہرا ہو گیا۔ پولیس کے پاس ثبوت کمزور تھا، لہٰذا انہوں نے خاتون افسر کو والدہ بن کر ایمیلیا کے پاس بھیجا۔ ایمیلیا فوراً راضی ہو گئی کہ وہ بچہ گود لے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پولیس کو پکا ثبوت دے دیا۔ ایمیلیا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے گھر سے ایسے کئی ثبوت ملے جن سے بچوں کے قتل کی تصدیق ہوئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا۔ ایمیلیا نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا تاکہ شاید بچ نکلے، مگر عدالت نے واضح کہا یہ عورت پاگل نہیں بلکہ آدھی قاتلہ ہے۔ ایمیلیا کو مجرم قرار دیا گیا اور 10 جون 1896 کو لندن میں اسے سر عام پھانسی دے دی گئی۔ اس کیس نے پورے برطانیہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اخبارات کئی دنوں تک اس کہانی سے بھرے رہے۔ عوام کو یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی عورت اتنی سفاک ہو سکتی ہے۔ اس واقعے کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ 1897 میں انفینٹ لائف پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا۔ اس قانون کے تحت یہ لازمی قرار دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے
اور وہ فوت ہو جائے تو 48 گھنٹوں کے اندر رپورٹ کرنا ہوگی۔ بچوں کو گود لینے کے قوانین کو بھی سخت کر دیا گیا۔ ایمیلیا ڈائر کی کہانی انسانیت کے لیے خوفناک سبق ہے۔ ایک عورت جس کے ہاتھ شفا دینے والے نرس کے ہونے چاہیے تھے، انہی ہاتھوں نے معصوم کلیوں کی جان لے لی۔ آج بھی اسے تاریخ کی سب سے شفاف بیبی بچر کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا ظالم بن جاتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔